آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مکمل۔ آج کسی بھی وقت ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دیں گے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 رمضان المبارک تیسرے جمعے کا دن بہت ہی نایاب وظیفہ بتانے لگا ہوں، کیونکہ آج ان قبولیت کی گھڑیوں میں رب کعبہ سے اپنے انعامات کو سمیٹنے کا، اپنی جھولیوں بھرنے کا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا وقت ہے۔ آج 20 رمضان جمعے کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کو غیب سے آواز آئے گی، آؤ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ، آؤ اپنی من پسند مرادیں، اپنی حاجات کو پورا کروا لو۔ اب بھی وقت ہے اللہ رب العزت سے اپنے حالات کو بہتر بنانے کا۔ جب اللہ کی ذات خود دینے کو تیار ہے تو تم کیوں لینے سے انکاری ہو؟ رمضان المبارک کے مہینے کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کو بخشش کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کو کامیابیوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اور آج 20 رمضان جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیب سے اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جو لوگ ابھی تک اس مہینے میں یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی کوتاہی لاپرواہی سے یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے، رمضان المبارک کی 19 دن لاپرواہی میں گزار دیے، تو میرے ان سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، خدا را آج 20 رمضان جمعے کے دن کو ہرگز لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ اگر آپ نے اس مبارک دن کو بھی لاپرواہی میں، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو ساری زندگی دعائیں دو گے۔ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ یہ دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور جو بندہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے گا وہ اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ آج ایک بچہ ماں کا لاڈلا ہوتا ہے تو ماں اس کے لیے اپنے تن من دھن سب کچھ بیچ دیتی ہے اور اس بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اس پر آنچ بھی آ جائے تو ماں کی جان نکل جاتی ہے۔ اگر آج وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، اس ذات کے لاڈلے بننا چاہتے ہو تو ایک بار اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران اللہ رب العزت سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج کے دن کو بھی یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے نہ مانگ سکا۔ بہت سے لوگ ابھی بھی رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں آج آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ ان بزرگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں ہر وقت پریشانیاں رہتی ہیں، مصیبتیں رہتی ہیں، مسائل رہتے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، ہر پریشانی آپ پر غلبہ پا لیتی ہے۔ تو آج 20 رمضان جمعے کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر اس بابرکت مہینے میں آپ اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج 20 رمضان جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے دیکھیے گا۔ بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں ہم دن رات محنت کرتے ہیں، ہم راتوں کو جاگتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو یہی قرآنی صورتوں کو پڑھا، اللہ کے ناموں کو پڑھا، قرآن بھی یہی، وظائف بھی یہی، تسبیحات بھی یہی، تو پھر آج ہماری حاجات کیوں پوری نہیں ہوتی؟ انہی وظائف کو اکابرین پڑھا کرتے تھے، صوفیاء اکرام پڑھا کرتے تھے، اولیاء اکرام پڑھا کرتے تھے، صحابہ اکرام پڑھا کرتے تھے، رب ان کی تو ہر حاجت کو پورا فرماتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے آج ہم جب رب سے مانگتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے مقاصد کے لیے، اپنی حاجات کے لیے مانگتے ہیں۔ اے اللہ یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ چاہتا ہوں، وہ چاہتا ہوں۔ ایک بار بھی کبھی رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ جو بندہ رب کو راضی کرتا ہے تو رب فرماتا ہے تو مجھے راضی کر رہا ہے، میں تجھے راضی کروں گا۔ آج ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر آپ کسی انسان کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں، اس کے لیے بہتر سوچتے ہیں، تو وہ بندہ بھی آپ کو واپس اتنا ہی اچھا ٹریٹ کرتا ہے، آپ کے ساتھ اتنا ہی اچھا سلوک کرتا ہے۔ اگر آج آپ بھی اللہ رب العزت کو اچھے اعمال کے ساتھ
रब को राज़ी करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात भी आपकी हर हाजत को ख़ुद बख़ुद पूरा फरमाएगा। और आज जो वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, ये एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत ख़ास है। इसमें किसी भी तरह की गलती कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। बस आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। वजीफ़ा पढ़ेंगे, बताए गए तरीके से पढ़ेंगे तो क्या आप तो क्या आपके घर का बच्चा भी अगर मेरे रब ने चाहा तो वो दौलतमंद ज़रूर बनेगा। अगर गलती कोताही आपने लापरवाही की तो आपने 20 रमज़ान का दिन लापरवाही से गुजार दिया तो फिर ये मौका साल बाद मिलेगा। ये याद रखिएगा। आज ये वजीफ़ा इतनी अहमियत का हामिल है कि इस वजीफ़े को पढ़ने से अल्लाह पाक से जो भी मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, रब की ज़ात गैब से अता फरमाएगी। आप चाहिए पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, सऊदी अरब से, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, आज 20 रमज़ानुल मुबारक जुम्मे के दिन आपने इस वजीफ़े को बताए गए तरीके से लाजमी पढ़ना है। एक एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर अभी भी रमज़ान के महीने को लापरवाही में गुजारोगे तो ये मौका बार बार नहीं आता। ये वो वक्त है जो बंदा रब से मांगता है, रब के सामने हाथ फैलाता है, इल्तिजा करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। तो आज वो घड़ियाँ हैं जब रब की ज़ात अर्श इलाही से रहमतें, बरकतें बारिश की तरह बरसा रही है। कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, अगर कोई अपनी ख्वाहिशात को पूरा करवाना चाहता है, ये ना सोचें ये नामुमकिन है, ये ना सोचें ये काम हो ही नहीं सकता। अगर आप रब्बुल इज़्ज़त से करोड़ों भी मांगोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुकद्दर में लिख देगी। वो ज़ात जब किसी के हक़ में कुन फरमा देती है तो फिर उस बंदे की नस्लें आबाद हो जाती हैं, उसके घर के हालात बदल जाते हैं, तमाम मसाइल का गैब से ख़ात्मा हो जाता है। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाज़रीन आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल मलिक इस्लामिक स्टूडियो पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, ऐसे बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर किए जाते हैं। अब अमल का तरीक़ेकार समझ लीजिए। आज 20 रमज़ानुल मुबारक तीसरे जुम्मे का दिन किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद, जब जहाँ जैसे आपको वक़्त मिल जाए, बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन पढ़ लें या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दुरूद इब्राहीमी की फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। मैं आपसे यही कहूँगा कि नमाज वाला दुरूद इब्राहीमी ही पढ़ें। रवायात में आता है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दुरूदों में दुरूद इब्राहीमी को ही सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। दुरूद इब्राहीमी एक मरतबा मेरे साथ पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है, हर इंसान का मकसद अलग है। आपने घर चाहते हैं घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं गाड़ी मांग लें, मनपसंद नौकरी चाहते हैं नौकरी मांग लें। जिसको जो चाहिए, जैसा चाहिए, रब्बे करीम से मांगते चले जाइए। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब्बे करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। आपकी हर नामुमकिन हाजत रब कि सिर्फ इस एक कुन की मुहताज है। आपने अपने मकसद की नीयत अपने अल्फाज में करनी है। ए अल्लाह, मैं ये वजीफ़ा फ़लाँ मकसद के लिए पढ़ना चाहता हूँ, फ़लाँ हाजत के लिए, परेशानी के लिए, फ़लाँ मुसीबत से निजात के लिए पढ़ रहा हूँ। आपने अपने तमाम मकासिद की नीयत करने के बाद एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखिए, जिस काम के शुरू में तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है और उसमें सलामती होती है। जब आप अपने ख़ास मकसद की नीयत कर ली, तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अकाबिरीन औलिया इकराम, सूफिया इकराम का आज़मूदा अमल है। आप जो कहते हैं कि ना कि उनकी तो हर हाजत पूरी होती थी, हमारी क्यों नहीं होती, तो आप आज ये वो वजीफ़ा भी सुन लीजिएगा और इसी तरीके से पढ़िएगा। आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु रब्बी
آپ نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں، آپ اپنے گناہوں کو جانتے ہیں۔ ہر انسان گناہ گار ہے، سیاکار ہے، جاننے انجانے میں بندے سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے اور بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر قرآن کریم کی تلاوت کر لے، تسبیحات پڑھ لے، نوافل پڑھ لے، راتوں کو جاگ لے، حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھ لے، دعائیں تک قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اکابرین نے، صوفیاء کرام نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا سب سے پہلے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کی، ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ جب آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آج لا حول ولا قوت پڑھنے سے آپ کی نسلوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کیسے پڑھنا ہے، سب سے خاص بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھ کر اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے تو پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کر دیتی ہے۔ رب کی وحدانیت کا ذکر کرنے والے کو رب پسند کرتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کی 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو پھر رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، یہ تو پھر قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے میں تو اللہ ایک کے بدلے 70 گنا زیادہ دے رہا ہے، تو ذرا سوچیں آج آپ کو سورہ اخلاص پڑھنے کا کتنا ثواب ملے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس طرح سے آپ سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص کو صرف 33 بار پڑھتے دوران اگر آپ بے اولاد ہیں انشاءاللہ نرینہ اولاد ملے گی، بے اولادی کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے تو آج 20 رمضان جمعے کے دن 33 بار سورہ اخلاص پڑھ کر رب کریم سے مانگے۔ اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگو، اللہ پاک ہر حال میں عطا فرمائیں گے۔ آپ نے 33 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی آخر میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام آج تک جس نے پڑھا اللہ رب العزت نے اس کو مالا مال کر دیا۔ یہ نام عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین اور طاقتور عمل ہے۔ آپ نے صرف ایک نام یا باسطو کو پڑھنا ہے۔ یا باسطو اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ یا باسطو کو پڑھتے دوران اگر آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بندشیں ہیں، وہ ٹوٹ جائیں گی۔ یا باسطو اللہ رب العزت کا ایک ایسا اسم اعظم ہے، وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، رب کی ذات جانتی ہے۔ یا باسطو پڑھنے سے آپ کی طرف آنے والے مسائل بھی غیب سے ختم ہو جائیں گے، آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں بھی غیب سے ختم ہو جائیں گی، اور انسان جس چیز پر نظر رکھتا ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج 20 رمضان جمعے کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد سے پڑھتے ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ آج یہ 3 اعمال جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا، اس گھر کا ہر فرد اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، ہر بیماری سے شفا پا لے گا، ہر پریشانی سے نجات پا لے گا انشاءاللہ۔ یہ 3 اعمال پڑھنے سے اگر آپ کی زندگی، آپ کی آخرت آسان ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے یا باسطو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے سنیے گا۔ یا باسطو یا باسطو یا باسطو،
اس طرح سے آپ نے یا باسطوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، یہ وظیفہ عمل مکمل کرتے ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے طاقتور وظیفے بھی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اور جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اللہ رب العزت سے توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ اللہ رب العزت نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے مانگیے گا، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا، پھر روتے ہوئے تڑپتے ہوئے مانگیے گا، سسکتے ہوئے مانگیے گا۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج 20 رمضان جمعے کے دن کا جو خاص وظیفہ ہے آپ کو بتایا ہے، یہ کابرین کا بتایا ہوا ہے، بے حد آزمودہ عمل ہے۔ اس وظیفے کو کئی لوگوں نے پڑھا، اللہ کریم نے ہر انسان کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائی۔ تو آئیے ناظرین، آج کی ان بابرکت اور قبولیت گھڑیوں میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی بابرکتوں والی سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک مولا، دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا کھلانے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، اے ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پورا فرما دے، ان کی دکھ غم قرضداریاں پریشانیاں مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنی بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، گھروں میں اسپتالوں میں، ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ان کی کیا کیا پریشانی ہے، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، سب کی پریشانیاں سب کی حاجتیں قبول فرما لے۔ اس مبارک ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمانا، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔